اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سامعین و ناظرین گرامی، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں سے انسان بنا ہے۔ انسان دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک انسانی جسم پر مشتمل ہے اور انسان کی دوسری چیز روح ہے، یعنی انسان روح و جسم سے مرکب ہے۔ اب دیکھیں جس طرح انسانی جسم کو غذا کی ضرورت ہے اور اس غذا کے ذریعے سے اس کا جسم نمو پاتا ہے، اسی طرح سے انسانی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ تو اب دیکھیں روح کی غذا بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں آپ جب تک روح کی غذا کا اہتمام نہیں کریں گے تب تک آپ کی روح جو ہے مردہ رہے گی، اور آپ کی روح سے وہ کمالات اور وہ چیزیں جو مطلوب خدا ہے، جو انسان کے کمال کے لیے ضروری ہے، وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ تو آپ آئیں دیکھیں روح کی کیا غذا ہے، روح کے لیے کیا چاہیے جو انسانی روح جو ہے وہ کام کریں، جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کی، جو مطلوب ہے انسان کے کمال تک پہنچنے کی۔ تو دیکھیں انسانی روحی غذا کے لیے سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا وہ قرآن پاک ہے، یعنی کلام الہی، آسمانی کتابیں۔ اب اس میں آخری کتاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی جامع ترین دستور پر مشتمل، عبادات پر مشتمل، مناجات پر مشتمل، یعنی آپ کو زندگی کا ڈھنگ سکھانے والی جو ہے کتاب، یعنی قرآن پاک، یہ جو ہے روح کی غذا کا سب سے بہترین جو ہے ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ائمہ اہل بیت علیہم السلام، معصومین علیہم السلام کے فرامین، ان کی دعائیں، ان کی مناجات، یہ سب ان کی تعلیمات، یہ سب روح کی غذا اور انسانی پرسنالٹی اور انسانی شخصیت اور کردار سازی یعنی کریکٹر بلڈنگ کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ تو اب آئیں کہ جو ہے نا قرآن پاک کے حوالے سے مولا متقیان حضرت امیر کائنات، حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تعلموا القرآن فإنه احسن الحدیث، دیکھو قرآن کا علم حاصل کرو چونکہ یہ بہترین کلام ہے، تمام کلاموں میں سے، تمام باتوں میں سے سب سے بہترین کلام، سب سے بہترین بات قرآن پاک کی ہے، لہٰذا قرآن پاک سیکھو۔ وتفقہوا فیہ، اور قرآن میں تفقہ کرو، قرآن میں غور کرو، قرآن میں فکر کرو، قرآن میں تدبر کرو، چونکہ فإنہ ربیع القلوب، یہ دلوں کی بہار ہے۔ دیکھیں انسان بہار میں جو ہے اسے خوشی ہوتی ہے، اس کے روح کو، اس کے دل کو، اس کے جسم کو سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے، کیف حاصل ہوتا ہے۔ تو اب انسانی روح کو جو ہے، انسان کے دل کو جو ہے ایک بہار، ایک کیف اور ایک سرور کے لیے چاہیے کہ وہ قرآن میں تفقہ کرے۔ اس کے تفقہ کرنے کے نتیجے میں اس کو بہار میسر آئے گی۔ واستشفوا بنورہ، اور قرآن کے نور سے شفا حاصل کرو۔ دیکھو انسانی جو بدن ہے، انسانی جو روح ہے، وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں، روحانی بیماریوں میں، معنوی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کی شفا قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب قرآن پاک میں مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں بنورہ واستشفوا بنورہ، قرآن کے نور سے شفا حاصل کرو، یعنی جو انسانی روحی بیماریاں ہیں اس روحی بیماریوں کے لیے قرآن کے نور سے شفا حاصل کرو۔ فإنہ شفاء الصدور، چونکہ جو قرآن ہے وہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، دلوں کے اندر چھپی ہوئی، سینے کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لیے، روحانی بیماریوں کے لیے، معنوی بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے۔ وأحسنوا تلاوتہ فإنہ احسن القصص، اور اس کی تلاوت کو اچھے انداز میں، احسن انداز میں کر لیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ بہترین قصوں پر، بہترین حکایات پر مشتمل ہے، یعنی اس کے قصے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، جو انسان ساز قصے ہیں، جو کردار ساز قصے ہیں۔ بس قرآن پاک روح کی غذا ہے اور انسانی روحانی و معنوی بیماریوں کے لیے شفا ہے، لہٰذا قرآن میں چاہیے کہ ہم تفقہ کریں۔ فإنہ ربیع القلوب، قرآن میں تفقہ کرو چونکہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔